السلام علیکم۔ کرائے کی مرسیڈیز نے سہ پہر کے بعد اسے کیمپ سنکی کے سامنے اتارا۔ سارا نے پیٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈرائیور پلمپ سے کہا، مجھے چند روز میں تمہاری خدمات کی پھر ضرورت ہوگی۔ اگر مصروفیت نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھنا۔ پلمپ نے کہا، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں فراولین۔ سارا لابی میں داخل ہوئی اور ڈیسک کی طرف بڑھی۔ وہ چابی لے کر جلد از جلد اپنے سویٹ میں پہنچ کر کھدائی کرنے والے کنسٹرکشن کمپنی اور اپنے سیکریٹری پامیلا ٹیلر کو فون کرنا چاہتی تھی۔ سویٹ نمبر 229، اس نے کلرک سے کہا۔ کلرک نے چابی کے ساتھ ایک کاغذ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ مس سارا، کوئی آپ کا انتظار بھی کر رہا ہے، اس نے کہا۔ سارا نے کاغذ کی تحریر پڑھی۔ لکھا تھا، مس رحمان، امید ہے آپ مجھے چند منٹ ضرور دیں گی۔ میں لاس اینجلس سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں برسٹر بار میں آپ کا منتظر ہوں۔ نیچے دستخط تھے، احمد جا۔ سارا کو حیرت ہوئی، اس نے یہ نام کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے پلٹی اور ہوٹل کے کاک ٹیل لاؤنج کی طرف چل دی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندر کا جائزہ لیا۔ وہاں اکیلا مرد کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کے 3 مختلف گوشوں میں 3 جوڑے موجود تھے۔ ایک طرف 2-3 خواتین گفتگو میں مصروف تھیں، دوسری طرف ایک معمر جوڑا تھا، تیسری طرف ایک پرکشش مرد ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھر پرکشش مرد کی نظر سارا پر پڑی تو وہ اٹھا اور اس کی طرف چلا آیا۔ آپ یقیناً مس سارا رحمان ہیں، اس نے کہا۔ جی ہاں، سارا نے جواب دیا۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ میں احمد جاں ہوں، فرام کیلیفورنیا۔ مصروفیت زیادہ ہو تو بعد کا کوئی وقت دے دیجیے مجھے۔ سارا اسے بغور دیکھتی رہی۔ وہ دراز قد، کسرتی جسم کا مالک تھا، سیاہ بال اور براؤن آنکھیں۔ وہ یوں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اپنے رد عمل پر وہ خود بھی حیران تھی۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں مسٹر جا؟ اس نے پوچھا۔ بات تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ مصروف ہوں تو میرے پاس تھوڑا سا وقت تو ہے، سارا نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ تو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اس نے اپنے سنہرے بالوں والی ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا۔ سارا نے اس بار لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ یورپین لگتی تھی اور اس کے مقابلے میں کم عمر تھی۔ جانے وہ اس کی بیوی تھی یا گرل فرینڈ۔ یہی کچھ سوچتی ہوئی وہ احمد جاں کے ساتھ میز کی طرف بڑھ گئی۔ احمد جاں نے اسے سنہری بالوں والی سے متعارف کروایا۔ یہ ہے ٹووا لیون، امریکہ سے آئی ہے۔ ہم دونوں ہی آپ کے منتظر تھے۔ سارا نے سکون کی سانس لی۔ وہ ٹووا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ احمد جاں نے ویٹر کو اشارے سے بلایا، پھر وہ سارا کی طرف مڑا۔ کیا پئیں گی آپ؟ میرے لیے اورنج جوس منگوا لیں آپ، سارا نے کہا۔ احمد جاں کی حیرت دیکھ کر اس نے وضاحت کی، میں مسلمان ہوں، شراب نہیں پیتی۔ مسلمان تو میں بھی ہوں، احمد جاں نے کھسیاتے ہوئے کہا۔ مجھے نام سے اندازہ ہو گیا تھا، سارا نے کہا۔ پھر وہ لڑکی کی طرف مڑی اور اس نے کہا، کیا آپ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں؟ جی ہاں، لیکن پہلا حق مسٹر جا کا ہے، یہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچے تھے۔ میں اپنی باری کا انتظار کر لوں گی، ٹووا لیون نے کہا۔ سارا پھر احمد جاں کی طرف مڑی۔ میں صرف آپ کی خاطر یہاں آیا ہوں، احمد جاں نے کہا۔ میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ سارا کو پھر حیرت ہوئی اپنے لباس، انداز اور اعتماد سے کہ وہ کسی کروڑ پتی کا بیٹا لگ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں فن کارانہ تھیں۔ آرکیٹیکٹ، سارا نے کہا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ احمد جاں نے اسے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا۔ یہ ہے ہماری مشترکہ دلچسپی، ہٹلر، اس نے کہا، اور مجھے اپنی کتاب مکمل کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ 7 عمارتوں کے نقشے یا ڈیزائن۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان عمارتوں کا البرٹ اسپیئر کے 10 معاونین میں سے کس نے ڈیزائن کیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے والد سے وقت لیا تھا، مگر پھر مجھے اس افسوسناک حادثے کی اطلاع ملی۔ مس رحمان، یقین کیجئے مجھے آپ کے والد کی موت پر بہت افسوس ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے۔ بہرکیف خبر میں یہ تذکرہ بھی تھا کہ آپ اس بائیوگرافی کو مکمل کریں گے، سو میں نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ بھی میری مدد کر سکتی ہیں۔ مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں برلن میں ہوں؟ احمد جاں نے سے پامیلا سے فون پر گفتگو کے بارے میں بتایا۔ سارا کا منہ بن گیا۔ میں نے پامیلا سے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے بڑی مشکل سے ان سے اگلوایا تھا، احمد جاں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں نے سر رحمان سے اپنے اپوائنٹمنٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی بیٹی کو مجھ سے ملنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور میں اس ملاقات کا مستحق ہوں۔ آپ پلیز ناراض نہ ہوں۔ سارا مسکرائی۔ میں سمجھ گئی، آپ میں دوسروں کو قائل کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ بہرکیف آپ یہاں پہنچ گئے۔ جی ہاں،
سوچا تھا کہ آپ سے باقاعدہ وقت لوں گا مگر آپ موجود نہیں تھیں۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر یہ آ گئیں۔ اس نے ٹووا کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ چلا یہ بھی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اب سارا ٹووا لیون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ ٹووا نے اپنا جام میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں صحافی ہوں، مجھے واشنگٹن پوسٹ کے لیے کچھ فیچر کہانیاں کرنے کے لیے مغربی برلن بھیجا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں آ رہی ہیں تو میں نے سوچا ایک سٹوری آپ پر بھی کر لوں۔ ہٹلر کے نام پر اب بھی اخبار بکتے ہیں۔ قابل افسوس صحیح، مگر یہ حقیقت ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کیمپ سنکی میں قیام کروں گی؟ میں نے یہاں پہنچتے ہی غیر ملکی نامہ نگاروں کے پریس کلب سے رابطہ کیا تھا۔ وہ لوگ ہر اہم شخصیت کی برلن آمد کا کارڈ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کے تمام ہوٹلوں کے ڈیسک کلرکس اس سے رابطے میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن میں کوئی اہم شخصیت نہیں ہوں، سارا نے کہا، اور مجھ سے تمہیں کوئی اسٹوری بھی نہیں مل سکتی۔ اور آپ دونوں سن لیں، میں یہاں اپنی آمد کو راز رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ خبر یہاں عام ہوگی تو میری زندگی تک خطرے میں پڑ سکتی ہے اور میرا کام تو یقینی طور پر بگڑ جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں، احمد جا اور ٹووا نے بیک واز کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کے سلسلے میں مجھے امید ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ آپ مجھ سے کب ملنا چاہیں گے؟ سارا نے احمد جا سے پوچھا۔ آج رات۔ آپ کی آمد سے پہلے میں نے مس ٹووا کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ آپ بھی شامل ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ سارا نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ کیسی عجیب بات تھی، چند منٹ کی ملاقات، اور وہ اس کی بات ٹالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے جلد سے جلد زیادہ بہتر طور پر جان لینا چاہتی تھی۔ خدائی کی اجازت ملنے کے بعد تو اسے بے حد مصروف ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں تمہاری دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ مس ٹووا کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ہمارے درمیان جو گفتگو بھی ہوگی آف دی ریکارڈ ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، ٹووا نے کہا۔ سارا نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 7 بجنے والے ہیں، مجھے کچھ فون کالز کرنی ہیں، پھر کپڑے بدلنے ہوں گے۔ ایسا ہے کہ میں 8 بجے آپ کو لابی میں ملوں گی۔ شکریہ سارا، میں منتظر رہوں گا۔